الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبائر، بڑے بڑے گناہ، یہ وہ گناہ ہیں جو ریڈ لائن ہیں، اللہ کی غیرت کو چیلنج دیتے ہیں۔ یہ ایسے گناہ ہیں جن سے ایمان کمزور ہوتا ہے، نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار ان گناہوں کا اثر بندہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے۔ اس لیے ان گناہوں کو جاننا اور ان گناہوں سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم انہی بڑے بڑے گناہوں کو سرسری طور پر جانیں گے۔ سب سے پہلے کبائر میں پہلے نمبر کا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، اور شرک یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں یا اس کی عبادت میں یا اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں اللہ کا کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور شرک کی دو قسمیں بنتی ہیں، چھوٹا شرک اور بڑا شرک۔ بڑا شرک یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، سجدہ ہو، رکوع ہو، دعا ہو، نظر و نیاز ہو، یہ سب اللہ کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی غیر کے در پہ جاتا ہے، وہاں سر ٹیکتا ہے، وہاں رکوع کرتا ہے، وہاں نیاز دیتا ہے، وہاں اس قبر والے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، تو یہ شرک ہے جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو آدمی شرک پر مرے گا اسے معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ جس گناہ پر بھی اس کی موت ہو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک کی جو دوسری شکل ہے وہ ایسی شکل ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکلتا نہیں، لیکن ہے یہ شرک بھی بہت خطرناک، اور یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، جیسے ریاکاری، دکھلاوا، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھلاوے کے لیے صدقہ کرنا، دکھلاوے کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا، تو یہ بھی شرکی عمل ہے لیکن چھوٹا شرک ہے۔ ویسے ہی یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ بھی چھوٹا شرک ہے لیکن ہے بہت خطرناک، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ کہنا کیا چاہیے؟ صرف اللہ چاہے، یا کہیں گے اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ پھر اور میں فرق یہ ہے کہ پھر کہنے کی وجہ سے دوری لازم آ جاتی ہے، اور اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں کہتے ہیں تو برابری لازم آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے غصے سے کہا تھا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے اللہ کے برابر مجھے کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو صرف اللہ چاہے۔ اسی طریقے سے بڑے گناہوں میں سے ہے سودی لین دین کرنا، سودی کاروبار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے لین دین کو قرآن میں کیا کہا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار ترک نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ کون ایسا بدنصیب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ تو اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہے۔ سودی کاروبار کی ایک شکل تو ہم کامن جانتے ہیں کہ کسی سے اتنے پیسے لیں اور پروفٹ میں زیادہ پیسے دیں، کسی ساہوکار سے 50 دینار لیں اور پروفٹ میں آپ 55 دینار دیں۔ یہ تو سودی شکل ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن آج کی دنیا میں سودی شکل یہ بھی ہے کہ بینکوں میں پیسے رکھ کر کے اس سے پروفٹ لیے جائیں، جیون بیمہ کے نام سے یا اس قبیل کی جو بھی شکلیں ہیں، سودی بینکوں میں پیسے رکھ کر کے جو ہم پروفٹ لیتے ہیں، یہ بھی سود ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ اسی لیے ہمیں اس عمل سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ اس کا اثر ہم پر ہوگا، ہماری کمائی پر ہوگا،
ہماری اولاد پر ہوگا۔ کبائر میں سے ایک کبیرہ ہے رشوت لینا اور دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں جہنمی۔ تو نہایت سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنا کام رشوت دے کر کے کراتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں پر بغیر رشوت دیے ہوئے وہ کام ہوتا ہی نہیں، اور وہ کام ہونا ضروری ہے ہمارے لیے، تو ہمارے لیے وہاں پر مجبوری ہو سکتی ہے کہ ہم کچھ پیسے دے دیں تاکہ ہمارا کام ہو جائے، بشرطے کہ ہم اس کا حق رکھتے ہوں اور اس کے بغیر کام نہیں ہو رہا ہو۔ لیکن رشوت لینے کی کسی بھی حالت میں گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سننا چاہیے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جادو کرنا یا جادو سیکھنا۔ جادو کا علم حاصل کرنا یہ کفریہ عمل ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ وہ دو فرشتے آئے تھے، وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ بتا دیتے تھے ہم دونوں فتنہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے جادو سیکھ کر کے کفر مت کرو۔ گویا کہ قرآن نے یہ بتایا کہ جو کوئی جادو سیکھتا ہے یا جادو کرتا ہے وہ کفریہ عمل کرتا ہے، اور ہماری شریعت جادوگر کے حوالے سے کلیئر فیصلہ یہ دیتی ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ لیکن سر کاٹنے کی یہ جو سزا ہے کسی پنچ کو اختیار نہیں ہے۔ اگر وہاں اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت یہ سزا دے گی، ورنہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ شبہے میں کہ فلاں جادوگر ہے یا جادوگرنی ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جوتشیوں، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں کے پاس جانا جو غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، شادی کب ہوگی، ہمارا فلاں مال گم ہو گیا ہے، ہمارا یہ مال کہاں ہے، کس نے لیا ہے، ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، کس نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے۔ اس کے لیے لوگ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جن کو کاہن کہا جاتا ہے، نجومی کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسے لوگوں کے پاس جانا اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاتہ 40 لیلہ، جو آدمی کسی کاہن اور نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آیا، پوچھا، تصدیق بھی نہیں کی، صرف پوچھ لیا، ہم نے اس کی تصدیق نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی کسی کاہن، نجومی اور جوتش کے پاس میں آتا ہے اور جو کچھ اس نے کہا تھا اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو وہ شریعت محمدیہ کا گویا کہ انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میری قسمت کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ جو بابا ہوتے ہیں، ڈھونگی، اور یہ جو غیب کی جانکاری کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پرچیاں بانٹتے ہیں، یہ سب ڈھونگی ہوتے ہیں، یہ شیاطین سے اپنا تعلق بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو کچھ بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے شیاطین کے ذریعہ اس کو نوٹ کرتے ہیں اور پھر پرچیوں کو پڑھ کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص کو لایا گیا تھا، اس سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ میرے دل میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سورہ الدخان دل میں رکھا تھا، اس نے کہا دخ، یعنی شیاطین جو ہوتے ہیں، شیاطین دل میں جو کچھ بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں اور سامنے والے کے دل میں ڈالتے ہیں، سامنے والے کو سمجھاتے ہیں اور وہ بول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی کہا
کہ تیرا مرتبہ نہیں بلند ہو سکتا اللہ کے دشمن۔ کیسے ہمیں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں، ہماری شریعت نے اس کی بھی رہنمائی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیاطین تہبطہ یعنی جنات تہبطہ اللہ رب العالمین کا حکم سننے کے لیے آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے اس فیصلے کو آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں فرشتے۔ تو جو پہلے آسمان کے فرشتے ہیں جب آپس میں اللہ کے فیصلے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جنات جو تہبطہ آسمان دنیا تک پہنچے ہوتے ہیں وہ ان میں سے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی وقت فرشتے ستاروں سے نکلنے والے شعلوں سے ان کو مارتے ہیں اور وہ جل کر کے گرتے ہیں۔ جلنے سے پہلے اگر سن لیے تو اسی کو آ کر کے اپنے کاہن نجومی جوتش کے کان میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ نجومی کاہن اور جوتش ایک سچ میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں اور اپنے پاس آنے والوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَيُصَدَّقْ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي قَالَهَا، کہ اس ایک سچ کی وجہ سے، حالانکہ وہ 99 جھوٹ بولتا ہے، ایک سچ کی وجہ سے اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کاہنوں اور نجومیوں کی، اسی لیے ایک مسلمان کو کبھی بھی کاہنوں اور نجومیوں کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ہاتھ میں دھاگا یا چھلا باندھنا، یہ سوچ کر کے کہ اس دھاگے یا اس چھلے سے ہماری بیماری دور ہو جائے گی۔ عقیدے کے طور پر، آستھا کے طور پر، کہ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ دھاگا فلاں بابا نے دیا ہے یا یہ چھلا فلاں جگہ سے ملا ہے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ شرکیہ عمل ہے جو بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں چھلا دیکھا، پوچھا یہ تم نے کیوں باندھ رکھا ہے؟ اس نے کہا من الواہنہ، ایک بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے باندھ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انزعھا فإنھا لا تزیدک الا وہنا، اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہوگی۔ وَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر تم اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو عام طور پر جو لوگ دھاگے باندھتے ہیں یا چھلے باندھتے ہیں اس امید سے کہ یہ دھاگا یہ چھلا بچا لے گا، نہیں، بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے جو انسانوں میں سب سے افضل تھے، ان سے بہتر انسان اس دھرتی پر پیدا ہی نہیں ہوا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر غیب جان رہا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوتا ہے جنگ احد میں، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہرہ مطہرہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام ڈالا جاتا ہے اور 1 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی ساری انسانیت میں افضل ہونے کے باوجود بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے قبروں پر سجدے کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں جو درگاہوں پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں سجدہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ یہاں پر ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وفات سے چند دنوں پہلے کہتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہ مساجد، یہودیوں اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں لولا ذلک لأبرد قبرہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈرنا ہوتا کہ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے
اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ بنا لیا جائے گا تو آپ کو کھلی جگہ پر دفن کیا جاتا، لیکن یہ ڈر تھا، اسی لیے آپ کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن افسوس کہ ہمارے مسلم سماج میں بھی یہ شرک پایا جاتا ہے۔ بزرگوں کی تعظیم کے نام پر، اولیاء کی تعظیم کے نام پر ان سے مانگا جاتا ہے، ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننھے چچاداد بھائی ابن عباس سے کہا تھا، سن لو، جان لو، یاد رکھو کہ پوری امت بھی اکٹھا ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہوگا، اور پوری امت بھی تجھے نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہوگا۔ تو یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ کوئی بابا فقیر ہماری قسمت چینج نہیں کر سکتے، ہماری قسمت کا فیصلہ صرف ایک ذات کے ہاتھ میں ہے، وہی چاہے گا تو فائدہ ہوگا، وہی چاہے گا تو نقصان ہوگا۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے صحابہ کو برا بھلا کہنا۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ ہماری سند ہیں۔ صحابہ کے ذریعہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک نہیں پہنچی ہے، بلکہ قرآن کریم بھی پہنچا ہے۔ قرآن کریم صحابہ کے ذریعہ ہی ہم تک پہنچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحابہ کے ذریعہ ہی ہم تک پہنچی ہیں، پوری شریعت صحابہ کے ذریعہ ہی ہم تک پہنچی ہیں۔ اسی لیے کچھ اللہ کے دشمن صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تاکہ شریعت کو ڈیمیج قرار دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بدفعلی، برا فال لینا۔ برا فال لینا کیا ہے؟ راستے سے گزر رہے تھے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، ہم نے سمجھا کہ شاید کچھ ہو جائے گا۔ کسی انسان کا منہ دیکھ لیا، ہم نے سمجھا کہ کچھ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ بدفعلی لیتے ہیں خاص دن سے، خاص مہینے سے، کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس دن میں شادی نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شوال کے مہینے میں لوگ جاہلی طریقے کے مطابق شادی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ وہ کہا کرتی تھیں لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ تم شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہو، میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی، میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، لیکن تم بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ پیاری آخر کون ہے؟ حالانکہ تم سمجھتے ہو کہ شوہر بیوی کے بیچ محبت نہیں ہوتی ہے اگر شوال میں شادی ہوگی تو، میری شادی تو شوال کے مہینے میں ہی ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات نوٹ کر کے رکھیں کہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی نمبر منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی جانور بھی منحوس نہیں ہوتا ہے۔ نحوست ہماری ہوتی ہے اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ نحوست پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، اپشگون لینا شرکی عمل ہے۔ تو گویا کہ شرکی عمل یہ بھی ہے کہ ایک انسان بدفعلی لے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے چوری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اسلام میں چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ سماج میں ڈر پیدا ہوتا ہے اور کوئی چوری کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔ سعودی عرب میں یہ قانون لاگو ہے۔ میں نے 4 سال وہاں مدینے میں رہ کر کے دیکھا ہے، کمپنیاں کھانے پینے کی چیزیں 4 بجے 5 بجے لا کر کے دکان کے سامنے رکھ دیتی تھیں، چلی جاتی تھیں۔ دکاندار 6 بجے 7 بجے آتا، کھانے پینے کے یہ سامان اندر کرتا، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سامان پہ ہاتھ صاف کرے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ سامان رکھیں، ہلکا سا پیچھے کی طرف مڑے کہ سامان لے کر کے کوئی دوسرا
جا چکا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ اللہ کا قانون ہے۔ جب اللہ کا قانون لاگو ہوتا ہے تو سماج میں امن قائم ہوتا ہے، سماج میں بے انصافی نہیں ہوتی، لا قانونیت کا ماحول نہیں ہوتا۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے مزدور سے کام لے لینا اور مزدوری نہ دینا یا مزدوری میں تاخیر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن میرا مد مقابل ہوگا۔ ان میں سے ایک رجل استاجر اجیرا فاستوفی منہ ولم یعطہ حقہ، ایسا آدمی جو مزدوری پر کسی کو رکھتا ہے، اس سے مکمل کام لیتا ہے اور اس کی اجرت اس کو نہیں دیتا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا حریف ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پیسے تو ہوں گے نہیں، نیکیاں ہوں گی، چنانچہ وہ مزدور جس کی مزدوری نہیں ملی تھی اس بندے کی نیکیاں لے کر جائے گا، اور قیامت کے دن کا سب سے بڑا مفلس ہوگا وہ۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے حرام کمائی، حرام کھانا، حرام کھلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ جو گوشت حرام مال سے پلے بہتر ہے کہ وہ آگ میں جلے۔ گویا کہ جو گوشت بھی حرام مال سے پلے گا اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ اسی لیے حرام کمائی کسی طرح کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حرام کمائی سے اپنے مال کو، اپنی آمدنی کو پاک رکھنا چاہیے۔ اور ابھی ہم نے بتایا کہ سودی سسٹم بھی ایک ایسا سسٹم ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں حرام پیسے آتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے رشتہ ہے، بناوٹی بات بنا کر کے ہم جاتے ہیں کورٹ میں اور گواہی دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ سخت جرم ہے کہ ایک انسان جھوٹی گواہی دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا ہم تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتائیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، سن لو کہ تیسری چیز یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دو، جھوٹی بات کہو، جھوٹی گواہی دو، جھوٹی بات کہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اس قدر دہرایا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم آنے لگا کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ تو جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا سخت جرم ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی آدمی کے عیب کو، جو عیب اس کے اندر واقعی پایا جاتا ہے، اس کے سامنے بیان کرنے کی بجائے کسی دوسرے کے سامنے بیان کرے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اس کو ناپسند کرو گے۔ ہمارا سگا بھائی ہمارے سامنے مر جائے، اس کی لاش ہمارے سامنے میں ہے، تم اپنے بھائی کے عیب کو مزہ لینے کے لیے پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے سگے بھائی کی بوٹی نوچ نوچ کر کھا رہے ہو۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی انسان کو نظر انداز کر کے 2 آدمی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، کہ اگر تم 3 آدمی ہو تو ایک آدمی کو نظر انداز کر کے 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرے، کانافوسی نہ کرے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ وہ آدمی جو اکیلا ہے اور 2 آدمی بات کر رہے ہیں، اس کو احساس ہوگا کہ شاید میرے خلاف بات ہو رہی ہے، اسی لیے
ہماری شریعت اس بات سے منع کرتی ہے کہ اگر 3 آدمی ہوں تو ایک آدمی کو نظر انداز کر کے 2 آدمی آپس میں سرگوشی کرنے لگ جائیں۔ ہاں اگر 4 آدمی ہیں، 2 آدمی ادھر ہیں 2 آدمی ادھر ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو ایک آدمی کو نظر انداز کر کے اگر بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جذبات اس کے متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، چغلی کھانا۔ چغلی کھانا کیا ہے؟ کسی کی بات سن کر کے کسی دوسرے کے کان میں ڈال دیا جائے، مقصد کیا ہو کہ آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اور اس طرح سے بہت سارے بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں سے خود بچنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد نہ ہوں، ہمارے اوپر آفت اور مصیبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے بچائے رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔